الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السما وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ دنیا غم ہم اور صدموں کی جگہ ہے، اور سب سے بڑا غم ہم صدمہ وہ مذہب اور دین کی جو تکلیف ہے اور اس کا زوال ہے، یا اس پر کفار کا تسلط ہے، یہ سب سے زیادہ بڑے غموں میں سے غم ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے انسان کا تعلق دوسرے درجے کا ہے، لیکن مذہب سے تعلق سب سے بلند و برتر ہے، اور پھر مذہب بھی وہ جو آسمانوں سے اللہ نے بھیجا ہے، تمام انبیاء اور مرسلین کا متفق لائحہ عمل ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام تمہارے لیے چنا ہے، مرتے دم تک اس پر قائم رہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں معتبر دین، صحیح دین، اخلاص و احسان کا دین وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کہیں اور جانے لگے، فلن يقبل منہ، نہیں قبول ہوگا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخر کار وہ سب سے زیادہ نقصان اور گھاٹے میں ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اللہ فرماتے ہیں، ہر طرح خوشیاں اور نعمتیں پوری کی، اور اسلام دین چن کر کے تمہیں دیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور روشنی کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سب باطل دینوں پر یہ غلبہ پائے، وکفی باللہ شہیدا، اللہ خود اس کے لیے کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ محمد الرسول اللہ،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے رہنما اور رہبر کامل ہے. والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفر کے مقابلے میں نہایت مضبوط ہے، آپس میں شیر و شکر ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ جب بھی دیکھیں گے وہ رکوع و سجود میں ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور احسان تلاش کرتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ نشانیاں اور علامات ان کے آثار سجدے سے بھی ظاہر ہے. مثلہم فی التوراہ، یہی مثال ان کے توریت میں تھی. ومثلہم فی الانجیل، اور یہی مثال ان کے انجیل میں بھی آئی ہے. کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک فصل اپنا پٹا نکالے، فآزرہ، تناور ہونے لگے، فاستغلظ، اور مضبوط ہو جائے اور اپنے ڈنٹل پر کھڑے ہو جائے. یعجبہ الزراع، انہیں دیکھ کر کے کسان خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، ناپسندیدہ لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ جو اچھے اعمال بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا اور بہترین بخشش ان کی ہوگی اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. قبلہ تو پہلے ہی دن سے کعبہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. بنى الکعبہ الملائکہ ثم آدم ثم نوح ثم شیث ثم ابراہیم ثم محمد. بدر المعالی میں ہے اس کعبے کی تعمیر سب سے پہلے ملائک نے کی ہے، پھر حضرت آدم نے فرمائی، پھر ان کے بیٹے شیث نے کی، پھر حضرت نوح نے، طوفان نوح کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد طفولیت میں بھی اس کی تعمیر کی تکمیل ہوئی. والقصۃ مبسوطۃ فی کتب التفاسیر والاحادیث. موجودہ کعبہ اور اس کا مؤسس ابراہیم علیہ السلام کہلاتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس پر زوال نہیں آیا، اور پہلے زمانوں میں تکلیفیں آتی تھی، کچھ زمانوں کے بعد اکھڑ جاتا تھا، دشمن بھی لے جاتے تھے، اور قسم قسم غم اور ہم مسلمانوں کے لیے دنیا میں ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر فرمائی اور کعبے کا کمرہ بنایا، اور اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ساتھ دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت نے پھر دعائیں فرمائی بڑی زبردست. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وارنا مناسکنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یہاں کے مناسب اور شان کے لائق احکام، تعلیمات اور آداب بھی ہمیں سمجھا کہ ہم اس مقدس گھر کے خلاف نہ کریں، ہم سے فروگزاش نہ ہو جائے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ اس کے لیے ایک زبردست معلم، امام خطیب اسی قوم مکہ سے ہی مبعوث فرما. یتلو علیہم آیاتہ، کہ خدا کی آیتیں ان کو پڑھائے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن و سنت کا ان کو درس دے. ویزکیہم، اور ان کو
ناجائز چیزوں سے پاک صاف کرے. انکا انت العزیز الحکیم. خدایا آپ ایسا کر سکتے ہیں، غالب ہے، اور آپ کی حکمت ہے، اس کی متلاشی ہے اور متقاضی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا ہے کہ انا دعوت و ابی ابراہیم، میں اپنے روحانی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر ہوں. جس پیغمبر اور رسول کی آمد کی دعا فرمائی کعبہ شریف کی تعمیر کی تکمیل کے بعد، وہ میں ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین. وہ سارا بی بی کے بطن سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجر کے بطن سے تھے. دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اللہ کی شان دیکھو کہ سارا نمرود کی بیٹی تھی، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے انتہائی دشمنی کی اور ان کو آگ میں جھونکا، اور اللہ نے اس پر وہ آگ گلی گلزار کی. تو وہ سارا نظام جو آسمانوں سے اتر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کا، زبردست قسم کا تخت چلا گیا، پھر اس کے ساتھ برتن چلے گئے، پھر بڑے بڑے تکیے اور بستر چلے گئے. تو بی بی سارا پر یہ سارا منکشف تھا. اللہ نے اس کو دکھا دیا تھا، ایسی روشنی عطا فرمائی. اس نے اپنے والد کو کہا کہ آپ اس شخص کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس کے ساتھ خدا کی مدد ہے. نمرود تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. وہ سن کر بہت زیادہ خفا ہوا اور اس نے کہا کہ اس آگ کا نقصان پہلا مجھے پہنچا، کیونکہ میری بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا اور فکر مند ہو گیا. جب آگ بجھ گئی، امام راضی نے لکھا ہے 6 مہینے تک تو وہ سلگتی رہی، اور وہاں اس نے اہلکار بھیجے کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام جلس گئے ہوں گے، ان کا راک واک ہو تو اٹھا لاؤ. حضرت خوش و خرم، باغ و بہار، تر و تازہ اور جنتی لباس میں تشریف فرمائے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح کیسے بچ گئے؟ کہ میں نے اللہ کی توحید بیان کی اور نمرود نے مجھے توحید کی سزا دی، اللہ نے میری مدد فرمائی. سارا بی بی نے جو کچھ کہا تھا لفظ بلفظ، حرف بحرف، وہ سارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سلوک اور حضرت کا بیان اس پر منطبق نظر آیا. صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے پر بٹھایا گیا اور جھولے کو آگ کے اندر جھونکا گیا اور دھکا دے کہ یہ سیدھے آگ میں جائے، آگ کے شعلوں میں، اس دوران جبریل آئے اور آپ سے کہا اتحتاج الیہ، میرا کوئی کام ہے؟ حاضر ہوں مدد کے لیے. آپ نے کہا اما الیک فلا، مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. علم بحالی یغنینی امن دونہ عن سوالی، جس کے لیے مجھے آگ میں جھونکا جاتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اسے سب معلوم ہے، تو اجازت نہیں ملتی ہے کہ کسی اور سے مدد مانگو. پیرانے پیر شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ جب جمعے کو واز کرتے تھے تو لوگوں کو کہتے تم بھی ابراہیمی ہو، ذرا شرم کرو، تمہارا عقیدہ و ایمان کتنا کمزور ہے. حضرت کیسے عظیم ہمت اور استقلال کے پیغمبر ہیں، رئیس الموحدین انبیاء کے صف میں کہلاتے. تو سارا بی بی، نمرود نے کہا کہ واقعی آدمی تو کچھ کمال کا ہے اور
دل میں تو سمجھ چکا تھا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، لیکن چونکہ شیطان مسلط تھا اور اس نے الوہیت کے دعوے کے لیے اس کو تیار کیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری لڑکی جو ہے یہ آپ کو نکاح میں دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحی بھی آئی اور احوال بھی معلوم ہو گئے تھے۔ آپ نے بیٹی کو تو قبول کیا نکاح کے لیے، لیکن بقیہ باتوں میں انکار فرمایا کہ میرا رب راضی نہیں ہو رہا ہے آپ سے، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ، نمرود نے اس واقعے کے بعد حکم دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آئندہ کچھ نہ کہے، تم جتنا کچھ کہو گے اس کا الٹا اثر ہوگا، اور اس کا خدا دل میں تو یہی سمجھتا تھا وہ اس کی مدد کرے گا۔ البتہ اپنے پولیس اور فورس لگائی اور ان کو کہا کہ لوگوں کو ان کے پاس مت آنے دیں، ان کو کچھ نہ کہیے، جہاں چاہے جس طرح چاہے تقریر کرے، درس دے، بیان کرے، مجھے اچھا کہے برا کہے، تم لوگوں کو روکو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مت جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا، میں اس کے حکم پر اب یہاں سے جاؤں گا، جہاں دین کا کام نہیں ہوتا وہاں سے جانا ضروری ہوتا ہے۔ راستے میں ایک ناکارہ اور ظالم بادشاہ پڑ گیا، وہ بدچلنی کا شوقین تھا اور اہلکاروں کو کہا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی خوبصورت عورت گزرتی ہو تو مجھے آگاہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، ہمارے پیغمبر مصطفیٰ مجتبی امین اللہ علی وحی السماء، آپ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے خوش و خرم تر و تازہ چہرہ انور پر متبسمانہ فضائیں شروع ہو جاتی۔ اللہ اللہ، سارا بی بی تو بادشاہ وقت کی بیٹی تھی اور حسن و جمال کی پیکر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ عورت کون ہے؟ حضرت نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اسلامی رشتے میں سب مسلمان بہن بھائی ہے۔ بی بی کو بھی کہا کہ آپ سے پوچھے تو آپ یہی کہیں اسلام کے اور دین کے رشتے میں ہم دونوں بہن بھائی ہیں، کیونکہ وہ بہن بھائی کا خیال کرتا تھا، اور اگر معلوم ہو جاتا کہ میاں بیوی ہے تو پھر اپنے سامنے بدفعلی کراتا تھا۔ انبیاء بہت پاک باز ہوتے ہیں، تو اس نے خود ہاتھ بڑھایا۔ بخاری شریف میں فغطت یدہ، ہاتھ یوں ہو گیا، حیران ہو گیا۔ بی بی کو کہا دعا کرے، بی بی نے دعا کی، ہاتھ کو لگا۔ شیطان تو شیطان ہی ہوتا ہے، پھر ہاتھ بڑھا، فغطت یدہ، پھر ہاتھ مڑ گیا یکدم۔ اپنے اہلکاروں پر ناراض ہوا کہ ما جئتم بہا عندی الا الجنیہ، یہ کوئی جنیہ لے کے آئے ہو، انسان نہیں لائے ہو۔ مشہور ہے کہ جن پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو فوری اعضاء مڑ جاتے ہیں۔ بی بی سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اس شخص نے میری گستاخی کی ہے اور مجھے غلط ارادے سے ہاتھ لگایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بد دعا دی اس کو اندازہ ہوا کہ بیوی کا یہ عالم ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا آسان نہیں، تو خاوند کا کیا حال ہوگا؟ خاوند مرد ہوتا ہے عموماً بصیرت میں اور عبادت میں عورتوں سے بلند ہوتا ہے۔ وہ جس عورت سے گناہ ہوا تھا نا عہد میمون میں، اور اس کو حد جاری ہوئی، تو آپ نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 دوزخی معاف ہو سکتے اگر ان پر تقسیم ہو جائے۔ اور وہ جو اس کے ساتھ گناہ کا مرتکب ہوا تھا، جب اس نے توبہ کی اور اس پر حد جاری ہوئی، تو آپ نے کہا اس شخص کی توبہ تو ایسی ہے کہ ایک شہر دوزخیوں کا اس پر معاف ہو سکتا ہے۔ مرد ہمیشہ مردانگی میں، ہمت میں، استقلال میں
اور دینی رجحان میں ہمیشہ بلند و برتر رہتا ہے، مرد کبھی بھی نیچے نہیں ہوتا۔ اس بادشاہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میری یہ خراب عادتیں ہیں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں فَأَخْدَمَهَا ہاجر۔ امام الاثر مولانا انور شاہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی بڑے آدمی کو بیٹی پیش کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی نوکرانی ہوگی، آپ کی خادمہ ہوگی۔ اور علماء احناف محدثین کا اصرار ہے کہ ہاجر کنیز نہیں ہے، یہ یہود کا پراپیگنڈا ہے، بنی اسرائیل کی درو گوئی ہے، بلکہ یہ اس راستے کے طاغوت بادشاہ ظالم اور بدچلن اس کی بیٹی ہے۔ قدرت کو یہ منظور تھا کہ آگے چل کر ہاجر بی بی کا بیٹا ہو گیا اسماعیل، اور بی بی سارا وہ اس کے غم بڑھتے رہے۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ لفظ نہیں ہے، ہاجرہ یہ موزمبیک زبان ہے، ہاجرہ جاہلوں کا تلفظ ہے۔ لفظ ہاجر بفتح الجیم وبدون الہا فی آخرہ ہی اسم ام اسماعیل، محیط المحیط 1314 صفحہ، اور بخاری مسلم ترمذی ہر کتاب میں ہاجر کہیں بھی ہاجرہ نہیں ہے۔ جب درسگاہ سے باہر نکل جاتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے، پھر عوامی لب و لہجہ اختیار کر کے ہاجرہ کرتا ہے۔ ہاجرہ تو عربی میں دوپہر کو کہتے ہیں، یہ موزمبیک زبان کا لفظ ہے۔ بی بی صاحبہ بی بی ہاجر کی زبان جو تھی وہ موزمبیک تھی، افریقن زبان تھی۔ ناراضگی بی بی سارا کی بڑھتی گئی تو آپ کو حکم الہی ہوا کہ ہاجر اور اسماعیل کو لے کے کعبہ چلے جاؤ۔ کعبہ کی بنیاد تو پہلے سے تھی، اور پہلے تو حضرت سارا بھی بہت خوش ہوئی، سوکن تو سوکن ہی ہوتی، اور لیکن جب کعبہ کی برکتیں اور رحمتیں اور تجلیاں نظر آنے لگی تو سارا بی بی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری ناراضگی کے باوجود آپ نے ہاجر اور اس کے بیٹے کے لیے ایسا کام کیا ہے کہ دونوں جہانوں میں سر بالا ہوں گے۔ یہ میرے بیٹے جو اسحاق ہوا ہے اس کا کیا حال ہوا؟ تو روایات میں ہے کہ حضرت سارا نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اس کی زندگی بھی بہترین بنے، اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ آپ دعاؤں کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی اہم مہم تو بھیڑے، بکریاں، مینڈے، گائے، اونٹ سب چیزیں ذبح فرما لیتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ دعا کرتے ہوئے تش پتورا اور کالو خان تمہیں گورا، ایسی دعائیں تھوڑا ہوتی ہیں۔ دعا کوئی محل چاہتی ہے، دعا کوئی موقع مانگتی ہے، کوئی طاقت چاہیے اس کے لیے۔ اس لیے تو لوگ کہتے ہیں فرضوں کے بعد دعا، افطار کے وقت دعا۔ تو افطار کے وقت دعا کس کی ہوتی ہے؟ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور روزے سے رہا ہو۔ سحری کے وقت کی دعا، اندھیری رات کی دعا، میدان جہاد کی دعا، صفوف القتال کی دعا، یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ زور صرف ہوا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے انبیاء و مرسلین کا ذکر کیا ہے تفصیل سے سورہ انبیاء میں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی۔ تو اخیر میں کہتے ہیں کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے پیغمبر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ کہ میں کرتا ہوں اس کو، مجھے موقع دے دیا جائے نا۔ مسارعہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کہ آپ رہنے دیں، میں کرتا ہوں۔ یہ کانوا یسارعون فی الخیرات، خیرات اور حسنات میں بہت آگے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی میں بھی ہم کو پکارتے تھے، تکلیف کے وقت بھی ہم سے مدد مانگتے تھے۔ کسی مشرکانہ و مبتدعانہ خیالات کے شکار نہیں تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہم زندگی ہم سے ڈرتے تھے۔ خیر بہرحال سارا بی بی کی درخواست پر
اور تکوینی نظام تو خدا کا ہے. حق تعالی شانو نے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ آپ جائیں اور فلسطین میں صحرائے سینا میں پہاڑوں کے بیچ میں میرا ایک گھر بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. اسحاق علیہ السلام ساتھ تھے. اس وجہ سے صحیحین میں ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا سب سے پہلے کون سا گھر بنا؟ آپ نے کہا بیت اللہ، کعبہ شریف. تو صحابی نے پوچھا اور اس کے بعد کہا بیت المقدس. تو صحابی نے پوچھا وَكَمْ بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال. اور ابراہیم علیہ السلام کا مدفن بھی قریۃ الخلیل میں، خلیل حضرت کے گاؤں کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روزہ مبارکہ وہیں ہوتا تھا. 10,000 انبیاء بنی اسرائیل نے القدس کے طرف نماز پڑھی ہے. کعبہ میں جب تک آپ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبہ ہی سامنے تھا اور کعبہ ہی میں آپ نماز پڑھتے تھے. لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی تو یہود ایک سمت میں اور نصارہ دوسرے سمت میں القدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. آپ چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے ان کو راضی رکھا جائے، موافقت کی جائے. 16 ماہ اور 17 دن آپ نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی. آپ کی خواہش تو تھی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نسل و اصل ہوں تو ہمیشہ کے لیے میرا قبلہ و کعبہ بیت اللہ شریف بن جائے. اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی. 16 ماہ اور 17 دن کے بعد القدس کے بجائے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے بارہا دیکھا کہ اشتیاق اور انتظار وحی میں آپ نماز میں بے اختیار سر اٹھا لیتے تھے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو موڑ دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو بہت پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ چہرہ مبارک موڑ دے مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تمام امت کو تا قیامت عرب و عجم میں ہر جگہ یہی حکم مل گیا ہے. اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں. حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دے اور ہمیشہ کے لیے قبلہ ابراہیمی اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے. ابراہیم علیہ السلام نے تو بنیاد رکھی، اصل تعمیر کعبے کی فرمائی، اور القدس کی بھی بنیاد حضرت نے رکھی اسحاق علیہ السلام کے ساتھ. اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے آئے وہ سب کے سب وہاں نمازیں پڑھتے تھے اور ادھر ہی منہ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت تشریف لائے اور ان کو کہا کہ اس کو خالی کر دو، یہ ہمارا قبلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی غیرت اور دینی عظمت دی تھی، تو اردن میں وہ جگہ موجود ہے جہاں سے حضرت عمر آئے. تو مسجد جو القدس کی طرف تھی وہ گرانا چاہتے تھے. صحابہ نے کہا مت گراؤ اسے، نشانی ہے، یاد رکھی جائے گی. اس کے اوپر حضرت عمر نے حکم دے دیا، ایک اور مسجد بنی اور اس میں نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے. چونکہ تعلق مساجد کا آپس میں ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے جب کعبہ شریف میں آپ تھے نبوت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے 13 نبوی میں ہجرت ہوئی ہے، تو اس سال ابو طالب بھی مر گیا تھا جو ظاہری اسباب میں بہت معین و مددگار تھا،
اور بی بی خدیجہ ام المومنین بھی انتقال کر گئی تھی. آپ بہت غمگین سے ہو گئے تھے. شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقت الاحباب. دو چیزیں ایسی ہے کہ اگر آنسو کے بجائے خون کے قطرے آدمی روئے، ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا دوستوں کا بچھڑ جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جدائی کے غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں کی سیر کا ارادہ فرمایا. وہ تفصیلی قصہ معراج کے اوقات میں بیان ہوا ہے. آپ کو جب لے جا رہے تھے تو پہلے تو زمزم کے کنویں پہ لائے گئے. ملائک موجود تھے، جبریل ان کا سر افسر تھا، اور آپ کا چہرہ اور سینہ مبارک چاک کر کے اور اس کو دل کو باہر نکالا اور اس کو دھو لیا زمزم کے پانی سے، اور ایمان اور حکمت ایسے لب بھر بھر کے اس میں ڈال دی، ایسے لب بھر بھر کے. ملأہ حکمتا و ایمانا بخاری میں ہے. اور آپ نے باقاعدہ بتایا کہ میرے جسم پہ جو معمولی سے بال ہے، ایک لکیر ہے، یہ وہ جس سلائی فرشتوں نے کی ہے کھڑے کھڑے لمحوں میں. اور فرمایا کہ مجھے جبریل نے کہا کہ حضرت آج رات آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا ہے. میں جب حرم سے باہر نکلا تو ایک خوبصورت سواری تھی جو گھوڑے سے چھوٹی تھی اور بہت ہی زیادہ چاق و چوبند تھی. یقال لہ البراق، اس کو براق کہتے تھے. براق نبوی. فرمایا کہ اس پر مجھے بٹھایا اور جب وہ روانہ ہو گیا تو ایسا جیسے بجلی کی چمک، اور دونوں طرف فرشتے کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک. ویسے 1 مہینے کی مسافت مفسرین کہتے ہیں، اور آپ تو لمحوں میں وہاں پہنچ گئے. راستے میں عجائب و غرائب بھی کھل گئے. عند الکثیب الاحمر آپ نے کہا کہ ایک قبر میں ایک بزرگ شخصیت کھڑی تھی، نماز پڑھ رہی تھی. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ موسیٰ ہے اور قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ میں لیلۃ اسری بی مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبری. شانور شاہ صاحب کہتے ہیں فالقبور اذن لیست بمعطل عن الاعمال. قبور بالکل نکمے اور بیکار نہیں پڑے ہوئے. وَكَثِيرًا مِّنَ الْأَعْمَالِ قَدْ ثَبَتَتْ فِي الْقُبُورِ كَالْحَجِّ عِندَ الْبُخَارِ. آپ نے کہا یونس علیہ السلام پہاڑوں سے اتر رہا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ پڑھ رہے ہیں، آ رہا ہے، اور ہمیں سرخ مہار اونٹ کا پکڑا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یونس علیہ السلام کب گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وہ حج کے لیے آ رہا ہے. وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ التِّرْمِذِي وَالصَّلَاةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ عِنْدَ الدَّارِمِي. فیض الباری جلد اول صفحہ 117. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. آپ نے راستے میں ایک بوڑھیا کو دیکھا، بڑے بکرے بال، برا حال اور بہت غمگین، گداگر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، شور مچائے ہوئے یا محمد یا محمد. بدعتیوں کی کوئی نانی دادی تھی. آپ نے جبریل کو کہا کون ہے؟ کہا آگے چلو. خبردار کے جواب دیا. آگے جا کے آپ نے کہا بہت پریشان تھی، بہت بوڑھی تھی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے. آپ نے کہا یہ دنیا، یہ دنیا تھی. لو اجبتہا لغوت امتک. آپ ہاں کر دیتے کہ بوڑھیا کیا کر رہی ہے، کیا مانگ رہی، پوری امت بہک جاتی. الحمدللہ امت بہکاوے سے بچی ہے. کمی کوتاہی تو ہے، آج پوری دنیا میں بیت المقدس کے صدمے پر پوری امت مسلمہ غمگین چور چور ہے. وہ لوگ جو صرف نام کے مسلمان ہیں وہ بھی غیرت برے بیان دے رہے ہیں.
اور کفار اور امریکہ جو پوری دنیا کا شیطانوں کا سرپینٹ ہے اور بہت بڑا انسانی تہذیبوں کا بھیڑیا ہے اور شرافتوں کا قتال و سفاک ہے اور دنیا انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے، اس کے خلاف سارے مسلمان ایک آواز کے ساتھ صدمے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرف دونوں طرف راستے کے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عجائب و غرائب نظر آئے۔ جبریل بتاتا تھا کہ جب بیت المقدس پہنچا تو اندر داخل ہونے سے پہلے، اور ایک روایت میں کہ نہیں آسمان پر روانہ ہونے سے پہلے 3 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں پانی۔ آپ کی خدمت میں تینوں بوتلیں، جیسے آپ کو فانٹا اور پیپسی اور سیون، آپ کون سی پیئیں گے؟ سو اسجد ہو تو جو زیادہ ٹھنڈی ہو وہ یہ دے۔ حضرت نے جبریل کو دیکھا اور انہوں نے اشارہ کیا کہ دودھ لے لے۔ دودھ اور نبوت میں، دودھ اور علم میں، دودھ اور شرافتوں میں، دودھ اور تہذیب میں بہت زیادہ یکجائی ہے۔ ایک ڈاکٹر ایک بیمار کو سمجھا رہا تھا اصلی دودھ بالکل استعمال نہ کرے، اس میں ملائی ہوتی ہے، اور ملائی اور دہی کو تو ہاتھ نہ لگائے، اور اصل گھی تو بالکل سینگ کیا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا غلط باتیں کر رہا ہو، دماغ خراب، یہ ہماری مذہبی چیز ہے، آپ کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ بعض بیماریوں میں چکنائی مفید نہیں ہے، احتیاط کر لیں۔ آپ دودھ، دہی، ملائی، مکھن، اصلی گھی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارے ہاں دینی اوراق کی طرح محترم و مکرم۔ اور میں نے کہا آپ کون سے بچے، یہ سب احتیاط آپ نے کی اور کھڑے کھڑے گر گئے، اور جہاز ایک ناروا ملک سے آیا ہو، آپ کو خصوصیت سے لے گئے اور وہاں سے بائی پاس کرا کے، تو میں الزام ان کو دیتا تھا، وہ قصور اپنا نکل آیا۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہیں اور آگے صرف نہیں ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں اور حدیثوں کے خلاف ورزی کر کے ورزش نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحبان تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ ورزش بتاتے۔ بخاری شریف میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں، کتاب الایمان کی 41ویں حدیث ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ، صبح چلا کرو، وَالرَّوْحَ، شام کو چلا کرو، وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور تھوڑی دیر کے لیے رات کے اندھیرے میں بھی۔ علماء اور اولیاء اور اطباء سب متفق ہے کہ اس طرح ٹہلائی اور مشی کے بعد ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو غذا اور دوائے بدن بنائے گا، اور جب تک اس میں حرمت شرعی نہ ہو اس کوئی قباحت نہیں، سب چیزیں استعمال کرنے کے قابل ہے، لیکن اس کا شکر بجا لائے، اور جب تک پسینے نہ نکلے ہو اس وقت تک دوسری چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ اب تو ناشتہ لاؤ، تھک گئے ہم۔ تو علماء دین کہتے ہیں ناشتہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے چستی کا سامان ہے۔ ناشتہ ایسا مت کرو کہ پھر دوپہر تک جو ہے نا بیٹھے بیٹھے خراٹے لے اور گیدڑ کی طرح منہ کھلا ہوا ہو اور آنکھ بکی ہو، یہ ناشتہ، یہ تو آپ نے سینک کیا کھایا ہے۔ ناشتہ بقدر بادام، بس آپ نے 1 کپ چائے لی یا دودھ، 1 ٹکڑا لے لیا، بس ناشتہ ہو گیا۔ اب شام تک آپ چاہ کو چوبند رہے۔ خیر بہرحال یہ کتاب الطب اور حکمت ہے، ہم تو ان باتوں کو کم جانتے ہیں، جو قرآن و سنت میں ہے اتنا ہی جانتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں چلا گیا، اوہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ مسیح تک تمام انبیاء اور مرسلین بیت المقدس میں موجود تھے۔ جب میں داخل ہوا جبریل مجھے سیدھا آگے لے گئے اور میں نے اشارہ کیا تو میں پیچھے بیٹھ گیا، اور فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے ہی میرا دل مطمئن ہوا کہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے ساتھ بائیں طرف نوح علیہ السلام بیٹھے، اور دونوں کے سیدھ میں پیچھے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کا مسلح بچھا ہوا ہے اور سب انتظار میں بیٹھے، لیکن میں خوش تھا کہ یصلی بنا آدم ہوا ابونا،
ادم پڑھائیں گے نا، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ پھر خیال آیا کہ طوفان کے بعد اولاد انسانیت جو ہے وہ حضرت نوح سے چلی ہے، حضرت بھی بیٹھے ہوئے وہ پڑھا لیں گے۔ پھر دل میں خیال آتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70 اور 77,000 انبیاء آئے ہیں، میں خود ابراہیمی ہوں، حضرت پڑھا لیں گے۔ کہ اتنے میں جبریل میری طرف بڑھا اور مجھے کہا کہ آپ آگے ہو جائے۔ ہم جاؤ ان یصلوا خلفک الرجل نفل السویلی، یہ تو آئے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ فرمایا کہ میں نے مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھائی۔ امام القبلتین ہو، نبی الثقلین ہو، رسول الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نماز ختم ہوئی جبریل مجھے باہر لے آئے۔ اب ایک زینہ لگا ہوا ہے زمین سے آسمان تک، اور فرمایا کہ اس پر ہم چڑھنے لگے، پر آگے آسمانوں کی تفصیلات بیان کی۔ علماء دین نے عجیب بات کہی ہے کہ آپ کی تشریف آوری کعبے سے ہے، اور آپ کی سیر و سیاحت کا ایک سٹیشن، ایک آرام گاہ اس کو بیت المقدس بنایا ہے۔ آپ کعبے سے بھی سیدھے جا سکتے، حکمت الہی اس طرح نہیں ہے، آپ کے اندر خیر و حسنات، خوبیاں اور کمالات سب جمع کیے جا رہے ہیں۔ تو بیت المقدس ہمارے انبیاء اور مرسلین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج میں مسکن رہا ہے اور مہجر رہا ہے، موطن رہا ہے۔ اور آپ نے جب بھی ذکر کیا تو 3 مساجد کا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ آدمی جب بھی سفر کرے تو 3 مسجدوں میں سے ایک کے لیے تو کرے، یعنی مسجد کے ارادے سے۔ ویسے سفر تجارت، سفر علم، سفر احباب وہ علیحدہ چیز ہے۔ مستثنی منہ مسند احمد کی حدیث میں مذکور ہے، اور جب مستثنی منہ مذکور ہو تو حکم مختص ہو جاتا ہے، یعنی بالمساجد الثلاث۔ یا تو حرم شریف اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے تا قیامت محفوظ و مامون فرمائے، تمام شیاطین اور شریروں اور مفسدین سے اللہ بچائے رکھے، اور یا مسجد اقصی جس کو القدس کہتے ہیں وہاں جائے، اللہ نصیب کرے ہمیں، اور ان شیطان امریکہ اور ٹرمپ کو اللہ تباہ کر دے، برباد فرمائے۔ مسلمانوں کی آہ و بکا اور فریاد اور سوز و گداز اور بیت المقدس کی بے حرمتی اس کے دونوں جہانوں کی تباہی کا باعث بنے، اور بہت جلد اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اور مسلمانوں کو آرام اور سکھ کے ساتھ بیت المقدس نصیب فرمائے۔ اور تیسری مسجد جس میں مومن مسلم جاتا ہے اور مرکزی دین ہے وہ مسجد نبوی ہے، مسجدی ھذا۔ یہ 3 اصل الاصل ہے، اصول ثلاث ہے۔ باقی ساری مساجد عالم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وہ سب اللہ کی ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدوں کے ہوتے ہوئے کسی اور کو تو نہ پکارا گا۔ ہائے قرآن کہتا ہے باقاعدہ، یہاں لکھا ہوتا ہے علم غیب شریف، حاضر ناظر شریف، فلاں عرس شریف، میلاد شریف، جو بھی کرنا اس کا شریف لگا لو۔ کیا یہ سب ہے؟ وہ ایک سادہ سا آدمی ایک پیر خانے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تکیہ شریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پنکھا شریف ہے۔ تو اس کو وضو کرنا تھا، اس نے کہا یہ لوٹا شریف دے دو کہ اس سے استنجا شریف کر دو۔ بیچارہ لگا پیوئیں سے مگر تجنوی باغش تو بیچارہ شریف پیوئیں سے لوگا۔ تو بس یہ جو بدعت اور کفر بکنا چاہے تو ان کا کام اس کے ساتھ شریف لگا لیتے، وہ شریفوں نے پورا پاکستان تباہ و برباد کر دیا۔ آخر کار اللہ نے جمعے کے قاتل کو اور شاعر اللہ کی توہین کرنے والے کو ایسا نااہل کیا کہ نااہل کا لفظ جب سے پیدا ہوا ہے اتنا استعمال نہیں ہوا جتنا اس شخص کے لیے ہوا ہے۔
بہرحال اب ہم فقیر و عاجز ایک طالب علم کیا کہیں گے القدس کو؟ القدس تو ہمارا قبلہ ہے، جان، ایمان، روح، حیات، ممات سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس اللہ کے لیے پاکی ہے جو اپنے خاص بندے کو رات و رات مسجد حرام سے لے گئے مسجد اقصی۔ یہ معراج اور اسراء کے تذکرے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں ڈالی، انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اسماعیل حقی بروسی نے روح المانی میں ضمیر راجی کیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جعلنا سمیعا بصیرا، بندے کو سمیع بصیر تو کہا گیا ہے سورہ دار میں۔ بہرحال ففیہ خلاف شدید بین المفسرین النقادین من ھذا المیدان۔ بہرحال آج تو آپ اور ہم اور پورے عالم غمگین ہے اور صدموں میں ہے کہ ظالم امریکہ نے اور اس کے ظالم اور ناکارہ صدر نے پورے عالم اسلام اور عالم تہذیب کو چیرتے ہوئے اور ان کے سر اور عزت پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ القدس کو ہی دارالخلافہ بنائیں، اور اپنے سفیر کو حکم دیا کہ وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ وہاں منتقل ہو جائے۔ پورے عالم میں یہ خبر غم اور غصے کے ساتھ سنی گئی اور پھیل گئی۔ مسلمانان عالم جس میں کسی درجے میں بھی ایمان کی چنگاری ہے انہیں صدمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے القدس کو جلدی بازیاب فرمائے اور اس کے تقدس اور اس کی عظمت کو بحال فرمائے۔ مسلمانان عالم کو اس عظیم سانحہ پر صبر و استقامت اور فتح مبین نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ہمارے کچھ مخلص خادم بھی بیمار ہیں اور ہمارے محمد انور شاہ کے حلقوم میں بھی تکلیف ہے اور بہت ہی پریشانی درپیش ہے۔ آج ان کی دعا میں پتہ چلا کہ ان کی والدہ بھی بیمار ہے۔ مجھے تو موقع ملتا نہیں ہے کیونکہ میں خود غموں میں ڈوبا رہتا ہوں، اور یہ سانس کے عارضہ نے اور پھر آج کل اسباق کی کثرت اور ہجوم نے، الحمدللہ اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، اور یہ بیماری تکلیف جو سانس کی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اس کا علاج جاری ہے، چند دنوں میں دوبارہ وہاں جانا ہے جہاں سے علاج شروع ہوا تھا، اور کچھ فائدہ بھی نظر آیا ہے۔ امید ہے کہ محمد انور شاہ بھی ساتھ ہے، اس کے گلے کا بھی اللہ وہاں شفا، تندرستی اور سلامتی کا انتظام کر لے گا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اول بیت المقدس کے لیے، فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کی حفاظت اور القدس کے واگزار کرانے کے لیے، اور اسرائیلی اڈا اور دارالخلافہ کے نام سے شرم اور بے عزتی کی جگہ اللہ وہاں سے ہٹائے اور ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، اور بیت المقدس کی عزت رفتہ اور عظمت رفتہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم فرمائے۔ مسلمانوں کی فریاد، احتجاج، واویلا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور تمام شاعر دین و ملت خاص کر مساجد ثلاثہ اور بیت المقدس کے سلسلے میں اللہ شاعر کی تعظیم، تکریم، حفاظت اور فتح مبین بحال فرمائے۔ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، ہر جگہ امن عام و خاص قائم فرمائے، حفاظت قائمہ دائمہ نصیب فرمائے۔ علماء اور اولیاء، صلحاء و اصفیاء اور دینی طلباء اور دیگر شرفائے ایمان والے جہاں کہیں ہے کلمہ گو مسلم، اللہ ان کے اور ہمارے شہر کی دینی مدرسوں کی، مساجد کی، درسگاہوں کی، دین کے تعاون کرنے والوں کی حق سبحانہ و تعالی مدد و نصرت فرمائے، ان کو امن اور حفاظت نصیب فرمائے۔ جامعہ کے صدر اور ہمارے صدر الصدور حاجی محمد عثمان صاحب بھی پیرانہ سالی کے لمحات میں ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحت، برکت حیات، نشاط اور انبساط نصیب فرمائے، اور برادرم منصور سلمہ بھی کچھ
شکوے شکایات سے جسم اور صحت کے بارے میں محسوس کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی کامل و اکمل صحت شفا عطا فرمائے۔ ہمارے عزیزم عبد الغفار اور سمیع الحق اور چھوٹے اور بڑے اکبر اور دیگر جتنے ساتھی ہمارے فضل منان بھی ایک عرصے سے بیماری کا شکوہ کرتے ہیں، گو اب روبہ صحت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ حاضرین میں اور ان کے غائبین میں جن کو جو تکلیف لاحق ہے اللہ اپنے خزائن رحمت و احسان سے دور فرمائے، جو بیماران ہے اللہ صحت شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، جو کسی غم اور ہم میں ہے اللہ دستگیری فرمائے، جو کسی کسب معاش میں اور رزق حلال میں فکر مند ہے اللہ تعالی خزائن رحمت کے دروازے مفتوح و مکشوف فرمائے۔ انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل والنبیین سید العالمین نے جو دعائیں مانگی خیر و برکت کی وہ عطا فرمائے، جن بلاؤں سے، آفات سے، امراض سے، اسقام سے، مصائب سے، شدائد سے، محن سے، فتن سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ ہمیں بھی حفاظت و امن و امان نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله۔ ہمارے عزیز بھائی ہے مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، وہ بھی کچھ بیمار اور خاصا ضعف محسوس کرتے ہیں، ان کی صحت شفا کی دعا فرمائیں۔ ان کے بھائی ہے ہمارے قاری ہدایت اللہ، ان کی اہلیہ کئی دنوں سے اسپتال میں ہے، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی کامل و اکمل صحت شفا تندرستی اور سلامتی نصیب فرمائے، اور عاجز اور فقیر کے گلے کا عارضہ اور یہ سانس کا گھٹن ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے، اور کامل و اکمل صحت راحت شفا تندرستی سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بے وفا اور ایک کمکل ساتھی ہے سلیم موتی والا، وہ باہر ملک میں بال بچوں سمیت اپنے ہاتھوں پھنسا ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا کرے اور ان کی اور تمام پریشان حالوں کی تکلیفیں دور فرمائے۔ ہمارے بیگ صاحبان کے ہاں بھی ایک خوشی ہونے والی ہے، کل عصر کے بعد ان کی بیٹی کا نکاح ہے، بخیر و عافیت ہو، ان کے بڑے بھائی کو کوئی رنج اور صدمہ درپیش ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ جو ہمیں معلوم ہے وہ اور جو معلوم نہیں ہے وہ، جہانگیرے میں ہمارے بھائی اجمل نبی کی پھوپھی آج انتقال کر گئی، مجھے فون پر اطلاع دی، دعا فرمائے اللہ ان خاتون مرحومہ کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے، اور ہر جگہ دنیا کے طول اور عرض میں کائنات کے اطراف و اکناف میں مسلمانوں کو اللہ عزت عظمت فتح ہر طرح حفاظت نصیب فرمائے، اور امریکہ اور اس کا یہ ناکارہ اور شیطان دماغ صدر اللہ جلدی ہلاک فرمائے، بیت المقدس کی یہ توہین اور بے ادبی اور عالم اسلام کی یہ دل آزاری اللہ امریکہ کے چلتا کرنے کا باعث بنائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز وذلک علی اللہ یسیر۔ ہم اللہ کے حکم اور تکوینی فیصلوں کے ہر آن ہر گھڑی صبح و شام منتظر ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔